بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 نومبر 2016 کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان سنبھالی۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر DGISI تھے، جنہیں وزیر اعظم نواز شریف نے 2014 میں اس عہدے پر تعینات کیا تھا۔ تاہم نواز شریف ان سے پاناما اور ڈان لیکس کے تنازعات کی وجہ سے خوش نہیں تھے۔ چنانچہ جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے کے فوراً بعد وزیر اعظم نے ان سے ملاقات میں جنرل رضوان اختر کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو DGISI تعینات کرنے کی درخواست کی۔ جنرل نوید مختار ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جنرل باجوہ نے وزیر اعظم کی سفارش قبول کرتے ہوئے جنرل نوید مختار کو DGISI تعینات کر دیا۔ تاہم ساتھ ہی جنرل باجوہ نے میجر جنرل فیض حمید کو DGC مقرر کر دیا، جو آرمی اسٹیبلشمنٹ میں تیسرا اہم ترین عہدہ ہے۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خاندان کے تعلقات پرانے اور قریبی تھے، جو دونوں کے درمیان اعتماد کی بنیاد بنے۔ DGC بننے کے بعد جنرل فیض حمید نے مختلف آپریشنز شروع کیے۔ جنرل رضوان اختر کو MQM کے معاملات میں مہارت حاصل تھی۔ جنرل رضوان اختر نے اپنے دور میں MQM کو فارغ کر کے اس کے بطن سے 3 پارٹیاں پیدا کر دی تھیں، لہٰذا یہ اس زمانے میں MQM ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ یہ NDU چلے گئے، لیکن MQM سے ان کا رابطہ برقرار رہا۔ یہ بات فوج کے اعلیٰ قیادت کے علم میں آئی اور جنرل رضوان کو بلا کر سمجھایا گیا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن یہ باز نہ آئے اور MQM سے مسلسل رابطے میں رہے۔ جب انہیں دوبارہ شواہد کے ساتھ GHQ طلب کیا گیا تو ان کے پاس یا تو غلطی تسلیم کر کے پری میچیور ریٹائرمنٹ لینے یا کورٹ مارشل کا سامنا کرنے کا آپشن بچا۔ جنرل رضوان نے معذرت کی اور 8 اکتوبر 2017 کو پری میچیور ریٹائرمنٹ لے لی۔ 2017 میں رینجرز اور ISI نے اسلام آباد کے F11 میں ایک گھر پر چھاپا مارا۔ یہ آپریشن 2 حصوں میں ہوا تھا۔ رینجرز پہلے آپریشن کے دوران غلطی سے نون لیگ کے ایک اقلیتی رکن اسمبلی کے گھر گھس گئی، لیکن تلاشی اور گرفتاری کے بعد معلوم ہوا یہ غلط مقام پر آ گئے ہیں۔ یہ 2017 کا زمانہ تھا اور شریف فیملی زیر عتاب تھی، لہٰذا اقلیتی رکن اسمبلی کے گھر آپریشن کو اس مہم کا حصہ سمجھا گیا، جبکہ یہ غلطی تھی۔ بہرحال رینجرز دوسرے آپریشن میں ٹاپ سٹی کے مالک کنور موئز کے گھر پہنچ گئی، اس کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی، زیورات، رقم اور کاغذات اکٹھے کیے اور موئز کو ساتھ لے گئے۔ کنور موئز کئی دن جنرل فیض حمید کی حراست میں رہے۔ کنور موئز کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دے دی۔ یہ لوگ میڈیا کے پاس بھی گئے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کا دور تھا اور ثاقب نثار جنرل فیض حمید کے سہولت کار اور معاون تھے۔ آرمی چیف نے جنرل نوید مختار اور جنرل فیض حمید کو GHQ بلا لیا اور ان سے ٹاپ سٹی کے بارے میں پوچھا۔ جنرل فیض حمید کا جواب تھا، کنور موئز MQM کا سلیپر سیل چلا رہا تھا اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ جنرل فیض حمید سے پوچھا گیا، کیا آپ نے آپریشن سے پہلے باقاعدہ اجازت لی؟ جنرل فیض کا جواب تھا، میں DG کے نوٹس میں لے کر آیا تھا۔ جنرل نوید مختار نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بعد ازاں جسٹس ثاقب نثار نے یہ کیس چیمبر میں سن کر نپٹا دیا اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا، مگر چونکہ کنور موئز کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لہٰذا یہ وقت بدلنے کا انتظار کرتا رہا۔ معاملہ دراصل زمین کا تھا۔ جنرل فیض حمید کا بھائی سردار نجف پٹواری تھا اور یہ زمینوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ٹاپ سٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ اس میں زائدہ جاوید نام کی ایک خاتون کی سینکڑوں کنال اراضی تھی۔ خاتون کے بقول یہ اسکیم اس کے خاوند اور اس نے شروع کی تھی۔
اور کنور معیز ان کا ڈرائیور ملازم تھا۔ اس نے ان کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسکیم پر قبضہ کر لیا۔ اس کا خاوند یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ وہ اسکیم اور زمین کی واپسی کے لیے مختلف بااثر لوگوں کے پاس جاتی رہی۔ اس سلسلے میں اس نے جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف سے بھی رابطہ کر لیا اور یوں دونوں بھائیوں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کنور معیز اردو اسپیکنگ ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے، لہٰذا اسے ایم کیو ایم کا سلیپر سیل قرار دے کر اس کے گھر پر چھاپا مار دیا گیا اور اس میں دونوں بھائی 400 تولے سونا، ہیرے، قیمتی گھڑیاں اور رقم کھا گئے اور اس سے زمینیں بھی ہتھیا لیں۔ اور جب عمران خان جنرل فیض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی مدد سے وزیر اعظم بن گئے اور جنرل فیض سیاہ سفید کے مالک ہو گئے، جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی بن گئے، لیکن عمران خان بات جنرل فیض کی مانتے تھے۔ جنرل فیض نے سازش کر کے جنرل عاصم منیر کو ہٹوا دیا اور ان کے بعد عمران خان نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا، جس کے بعد جنرل فیض حمید حکومت کے ماتحت نہ رہے بلکہ یہ خود حکومت بن گئے اور وزیر اعظم، کابینہ، عدلیہ اور پارلیمنٹ کو چلانے لگے۔ انہوں نے پارلیمنٹ چلانے کی ذمہ داری اپنے ایک پرانے دوست اور ساتھی کرنل ریٹائرڈ لیاقت کو سونپ دی تھی۔ کرنل لیاقت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دفتر بنایا اور یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چلانے اور دوڑانے لگے۔ اس پر ایک بار شاہد خاقان عباسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، حکومت اپنے اور ہمارے ارکان کو ایک ہی کرنل کے ذریعے مینیج کر رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے الگ کرنل کا انتظام کیا جائے۔ قصہ مختصر، جنرل فیض نے فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کو بھی شیشے میں اتار لیا اور یہ بھی ان پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگی۔ جنرل فیض حمید نے اس دوران ایک دلچسپ پلان بنایا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو 3 سال ملنے کے بعد جنرل فیض حمید آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو سکتے تھے۔ ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، جس کے بعد یہ وزیر اعظم اور فرسٹ لیڈی کے مزید قریب ہو گئے۔ ان کا خیال تھا وزیر اعظم جنرل باجوہ کے بعد انہیں آرمی چیف بنا دیں گے۔ یہ اس دن کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، ان کی قیادت کے خلاف فیصلے آئیں گے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ جنرل فیض 2024 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنوائیں گے، وزیر اعظم انہیں ایکسٹینشن دیں گے اور یہ 2028 میں عمران خان کو فارغ کر کے مارشل لا لگا دیں گے اور یوں یہ صدر بریٹن بن جائیں گے۔ یہ معاملہ اس سمت میں چل رہا تھا، لیکن پھر عمران خان کی حماقتیں سامنے آنے لگیں۔ اس نے عالمی سطح پر ملک کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ فوج عوام میں بھی بری طرح بدنام ہو گئی۔ فوج کی سینئر قیادت کو جنرل فیض حمید کے پلان کی بھنک بھی پڑ گئی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے اور فوجی قیادت نے جنرل فیض حمید کو جی ایچ کیو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ عمران خان کو منظور نہیں تھا۔ انہوں نے شور شروع کر دیا۔ انہیں بتایا گیا جنرل فیض جب تک 1 سال کور کمانڈر نہ کر لیں یہ آرمی چیف کے لیے کوالیفائی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے اس کے جواب میں کہا، آپ آئی ایس آئی کو کور ڈکلیئر کر دیں۔ انہیں بتایا گیا یہ ممکن نہیں۔ خان کا جواب تھا، ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بدل دیا تھا، آپ بھی اب جنرل فیض اور ہمارے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر دیں۔ اس جواب کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ معاملہ نو ریٹرن تک پہنچ گیا۔ بہرحال مختصر، جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا اور جنرل ندیم انجم ان کی جگہ آ گئے۔ جنرل فیض ہٹ گئے، مگر یہ پی ٹی آئی کے سسٹم کا حصہ رہے۔ یہ پشاور میں بیٹھ کر بشرا بی بی اور عمران خان کو مشورے دیتے رہے اور ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ انہیں روکا گیا، لیکن جب یہ باز نہ آئے تو انہیں پشاور سے بہاولپور شفٹ کر دیا گیا، مگر یہ وہاں بھی خان کے لیے سہولت کاری کرتے رہے۔ عمران خان سے قومی اسمبلی سے استعفے بھی جنرل فیض حمید نے دلوائے تھے اور خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں بھی ان کے مشورے سے توڑی تھیں۔
جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے لانگ مارچ کا مشورہ بھی جنرل فیض نے دیا تھا۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی یہ ہینڈل کر رہے تھے۔ انہوں نے سعودی شاہی خاندان کو جنرل عاصم منیر کے عقائد کے بارے میں بھی غلط اطلاعات دی تھیں۔ تاہم اس کے باوجود جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہو گئے، جس کے بعد جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کی سہولت کاری سے ریٹائرمنٹ نہ لی۔ یہ انسائیڈر تھے، لہٰذا یہ فوج کے حساس اعصابی نظام سے واقف تھے۔ یہ جانتے تھے فوج کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس حساس اعصابی نظام پر حملے شروع کر دیے۔